آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ: عیسائی علماء کی پہلی کونسل۔ سکندریہ دست نے اس رائے سے مخالفت کی اور ایک گشتی خط اطراف و جوانب کے اسافقہ کو لکھ بھیجا۔ ان لوگوں نے قیصر قسطنطین کو اس کا ذمہ دار مقرر کیا۔ چنانچہ اس کے حکم سے 19 جلوس قیصری مطابق 345 عیسوی میں ایک کونسل منعقد ہوئی۔ دور دراز ممالک سے علماء مسیحی بحث و مناظرہ کے لیے آئے۔ اس کونسل میں اریوش کی رائے رد کی گئی اور سکندروس کی اس رائے کو کہ بیٹا عیسیٰ باپ کی اصلیت کے برابر ہے قیصر قسطنطین نے تسلیم کر کے اریوس کی تکفیر کی اجازت دے دی اور اسے گرجے میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اسی مجمع میں سکندروس کی خواہش کے مطابق 2340 گرجا کے عہدے داروں کی موجودگی میں ایک محضر لکھا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ تمام عیسائی اس کونسل کے ٹھہرائے ہوئے اعتقاد کے معتقد ہوں۔ سب ہیڈنگ: نیکیا نئیس میں کونسل کا انعقاد۔ یہ کونسل شہر نیکیا نئیس میں منعقد ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے مجمع نیکیا کہتے ہیں۔ اس کونسل کے صدر انجمن سکندروس بطریق اسکندریہ اور استانس بطریق انطاکیہ اور فقاروس اسطف بیت المقدس تھے۔ سلطوس بطریق روما خود نہیں آیا تھا، اس نے اپنی طرف سے نیابتہ ایک قسیس بھیج دیا تھا۔ قیصر قسطنطین سکندروس کی اس کارروائی سے بہت خوش ہوا اور اپنی خوشنودی استور سے ظاہر کی اور اسے اپنی ایک انگوٹھی اور ایک تلوار مرحمت کی۔ سب ہیڈنگ: کونسل کا متفقہ عقیدہ۔ وہ عقیدہ متفقہ جو اس کونسل میں قرار پایا تھا، جس کی بدولت اریوش گرجے سے نہیں بلکہ شہر سے بھی نکالا گیا تھا اور جس کا عبد الکریم شہر سنانی نے اپنی کتاب ملل و نجل میں اور ابن امید مورخ نصارہ نے نقل کیا ہے، یہ ہے: ایمان لاتے ہیں ہم ایسے اللہ پر جو اکیلا یکتا باپ ہے، مالک ہے ہر شے کا اور بنانے والا ہے ان چیزوں کا جو دیکھی جاتی، اور ایمان لاتے ہیں ہم اکلوتے بیٹے یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر جو تمام خلائق سے بہتر ہے اور مصنوعی نہیں ہے، سچا خدا ہے، پیدا ہوا ہے اپنے باپ کے جوہر سے جس کے قبضہ میں سارا عالم ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ یہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے اور ہماری نجات کے لیے عالم اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمان سے نزول فرمایا اور مجسم ہوا روح القدس سے اور پیدا ہوا مریم بتول کے بطن سے اور زمانہ فلاطوس میں صلیب پر چڑھایا گیا اور دفن کر دیا گیا، پھر تیسرے روز اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور اپنے باپ کے دائیں جانب بیٹھا ہے، اور وہ دوبارہ زندوں اور مردوں میں حکم کرنے کو آنے کے لیے مستعد ہے۔ اور ایمان لاتے ہیں ایک عمودیہ صلیب پر گناہوں کی بخشش کے لیے اور جماعت قدسیہ مسیحیہ جاسلیفہ، اور ایمان لاتے ہیں اپنے بدھوں کے ابد اعلیٰ آباد تک بذریعہ حیات و دائمہ قائم رہنے پر۔ حالانکہ اب نصارہ اس کے مخالف ہیں اور وہ لوگ بلا اتفاق حشر ارواح کے معتقد ہیں اور اس کے عقیدہ کو وہ امانت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ شرعی قوانین بھی وضع کیے گئے تھے اور وہ اسے ہمایوں کہتے تھے۔ سب ہیڈنگ: اساقفہ کے اجتماع کا حکم۔ سکندروس بطریق کونسل کے 5 مہینہ بعد مر گیا، اور جب ہیلانا مادر قسطنطین نے کلیسے بنوائے اور خود بادشاہ نے اس مذہب کو عزیز سمجھ کر دوبارہ اسافقہ کے جمع ہونے کا حکم دیا، تو اشانیوس بطریق قسطنطنیہ نے سور میں ایک کونسل منعقد کی۔ اس کونسل میں اسناس بطریق سکندریہ بھی شریک تھا، اور شانیوش وہ شخص ہے جسے سکندروس نے کلیسا سکندریہ سے اریوش کے ساتھ علیحدہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے نیکیا کی کونسل ہوئی تھی اور کتاب الامانت لکھی گئی تھی۔ اس وقت اریوش اپنے مخالف کی وجہ سے اوشیانوش کے ہمراہ کلیسا سے باہر کیا گیا تھا اور یہ دونوں ملعون ٹھہرائے گئے تھے۔ لیکن کچھ روز بعد اوشیانوس نے دربار قیصری میں حاضر ہو کر اریوش اس کے عقائد سے بھارت و بیزاری ظاہر کی۔ قیصر قسطنطین نے
اس کی معذرت قبول کر لی اور اسے قسطنطنیہ کے گرجے کا بطریق بنا دیا۔ سب ہیڈنگ عیسائی علماء کی دوسری کونسل۔ جب یہ دوسری کونسل سور میں ہوئی اور ان میں اومانیوش بھی موجود تھا جو عقائد اریوش کی تائید کر رہا تھا، اوشانیوس بطریق قسطنطنیہ نے اسناس بطریق سکندریہ کو عقائد اریوش پر بحث کرنے کی اجازت دی۔ ارمانیوش نے کہا کہ اریوش کا یہ خیال نہیں ہے کہ مسیح نے عالم کو پیدا کیا ہے، بلکہ وہ اس امر کا قائل ہے کہ وہ کلمات اللہ ہیں جس سے وہ بغیر کسی ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ انجیل میں آیا ہے۔ اسناس بطریق سکندریہ نے کہا کہ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا مخلوق ہے اور وہ بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے، اور جب وہ اس طرح پیدا کیا گیا ہے تو باپ نے گویا کسی کو پیدا نہیں کیا، اور جب اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا تو وہ اپنے کام میں دوسروں سے مدد کا خواہاں ہوا اور خود بخود کسی شے کا خالق نہ ہوا، حالانکہ وہ فی حد ذات خالق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منزہ و برہ ہے۔ اور اگر اریوش نے یہ خیال کیا ہے کہ باپ اشیاء کی تقرین کا قصد کرتا ہے لیکن تنہا اس کی تقرین نہیں کرتا، تو اس نے بیٹے کا فعل کامل اور مکمل ٹھہرایا، کیونکہ باپ کی صرف مشیت اور خواہش ہوتی ہے اور بیٹا اسے وجود میں لاتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ اس معنی سے بیٹے کا فعل کامل اور مکمل ٹھہرایا، اس معنی سے بیٹے کا فعل کامل اور باپ کا ناقص ہوا، اور اس کا بطلان یہی ہے۔ اس تقریر سے اریوش کا عقیدہ باطل ہو گیا۔ لوگ ارمانیوش کو مارنے لگے، لیکن مسیح کے ہمشیر زادہ نے اسے بچا لیا، تاہم وہ گرجے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ سب ہیڈنگ عیسائی علماء میں اختلاف۔ اس واقعہ کے 2 برس بعد جب اوشانیوس مر گیا اور ممانعت کے باوجود رفتہ رفتہ اریوش کے عقائد نے ترقی کی، تو اس کے مقلدین قیصر قسطنطین کی خدمت میں جمع ہوئے، اریوش کے عقائد کی خوبیاں بیان کی اور یہ ظاہر کیا کہ نکیا کی کونسل نے اریوش پر سخت ظلم کیا تھا اور اس پر بے حد سختیاں زیادتیاں کیں، اور راہ حق سے اس کہنے میں علیحدہ ہو گئے کہ باپ جوہریت میں بیٹے کا مساوی ہے۔ اس بحث و تقریر سے قیصر قسطنطین عقیدہ اریوش کا پابند ہوا چاہتا تھا، لیکن کیراش بیت المقدس کے گرجے کے ایک عہدے دار نے ایک طوفانی خط لکھا اور اریوش کے خیالات کی پابندی سے ڈرایا اور گرجے میں نہ داخل ہونے کی دھمکی دی، جس سے قیصر نے مقلدین اریوش کے کہنے پر التفات نہ کیا۔ اس کے بعد ملوک قیاصرہ مختلف الحال رہے، کبھی کوئی کونسل کی متفقہ ایجاد کی ہوئی رائے کا پابند ہوتا تھا اور کبھی کوئی اریوش کی رائے پر عمل کرتا ہے، اور ان ہر 2 گروہوں کا غلبہ ایک دوسرے پر قیصر کے میلان طبیعت سے ہوتا تھا۔ بعض قیصر ان میں سے ایسے بھی گزرے تھے جو اپنے مخالفین کے سخت دشمن ہوتے تھے اور انہیں زبردستی اپنے عقائد پر لانا چاہتے تھے، اور ایسے بہت کم قیصر ہوئے ہیں جو ان دونوں گروہوں سے تعلق نہ رکھتے تھے اور ان دونوں کو بحالہ اپنے اپنے مذہب پر چھوڑ دیتے تھے۔ سب ہیڈنگ کونسل قسطنطنیہ۔ اس کے بعد 650 عیسوی میں ایک اور کونسل مقام قسطنطنیہ میں اس غرض سے منعقد ہوئی کہ مقدونیوس اور سیلوس کے اس کلام پر غور کرے کہ مسیح کا جسم بغیر ناسوت کے ہے، اور لاہوت نے اسے اس سے مستغنی قرار دیا ہے، اس استدلال سے کہ انجیل میں واقع ہوا ہے کہ کلمہ گوشت ہو گیا ہے، اور یہ نہیں کیا گیا کہ کلمہ انسان ہو گیا ہے۔ ان دونوں نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے افضل مان لیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ باپ قوت اور جوہریت میں غیر محدود ہے۔ اس کونسل نے اس عقیدہ کو بطلان کا اشتہار اور مقدونیوس کا اور سلوس کی تکفیر کا فتویٰ دے دیا، اور مجمع نیکیا کے متفقہ عقیدہ میں اور بڑھا کر یہ مشہور کر دیا کہ اب جو اس عقیدہ میں کچھ گھٹائے یا بڑھائے وہ ملعون سمجھا جائے گا اور گرجے میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ سب ہیڈنگ مسیح ابن اللہ کا تصور۔ پھر اس کونسل کے 40 برس بعد نستوریوس بطریق قسطنطنیہ کے کلام پر غور کرنے کے لیے ایک اور جلسہ منعقد ہوا۔ نستوریوس بطریق قسطنطنیہ کہتا تھا کہ مریم کے بطن سے خدا نہیں پیدا ہوا بلکہ انسان پیدا ہوا ہے۔ ہاں، وہ مشیت میں خدا کے ساتھ متحد ہو گیا ہے، نہ کہ ذات میں،
اور وہ در حقیقت خدا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اسے اپنی جانب سے خدائی مرحمت فرمائی ہے، اور یہ رائے جو نستوریوس نے ظاہر کی وہ دراصل نادودوس استف اور دیودوس استف کا عقیدہ تھا۔ ان کے عقائد میں سے یہ بھی تھا کہ مریم سے جو پیدا ہوا ہے وہ مسیح ہے، اور باپ سے جو پیدا ہوا ہے وہ ابن ازلی ہے، اور ابن ازلی مسیح محدث میں حلول کر گیا، پس عطا و کرامات کے ذریعے مسیح ابن اللہ کہا گیا، اور ان دونوں میں مشیت اور ارادے کی وجہ سے اتحاد ہوا ہے۔ اس عقیدے والوں نے گویا اللہ تعالیٰ کے لیے دو بیٹے ٹھہرائے، ایک جوہر ازلی اور دوسرا مسیح محدث۔ سب ہیڈنگ: نستوریوس بطریق کے عقیدہ کی مخالفت۔ نستوریوس کے اس عقیدہ کی خبر کرلس بطریق اسکندریہ کو پہنچی۔ اس نے اکلیمس بطریق روما اور یوحنا بطریق انطاکیہ اور یونالوس استف یروشلم کو لکھا۔ پھر ان سب نے متفق ہو کر نستوریوس کو ایک مراسلہ بھیجا اور دلائل سے اسے معقول کرنا چاہا۔ نستوریوس نے ان کے مراسلہ کا جواب دیا اور نہ اس نے اپنے قول سے رجوع کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے شہر افسیس میں 200 گرجوں کے عہدے داروں کو جمع کر کے اس عقیدہ کو باطل ٹھہرایا اور نستوریوس کی تکفیر کا فتویٰ دیا۔ چونکہ یوحنا بطریق انطاکیہ کا انتظار اس کونسل نے نہیں کیا تھا اور اس کی غیبوبت میں یہ رائے ٹھہرائی گئی تھی، اس وجہ سے اس نے ان کی مخالفت اور نستوریوس کے عقیدہ کی تائید کی۔ کچھ عرصہ بعد بادونوس نے ان سب میں صلح کرا دی اور یہ سب نستوریوس کی رائے سے متفق ہو گئے۔ لیکن پھر جب مشرقی گرجوں کے عہدے داروں نے اپنے اپنے عقائد لکھ کر اس کے پاس بھیجے تو اس نے انہیں منظور و پسند کر لیا اور نستوریوس کو سعید مصر کی طرف نکال دیا۔ وہ اہمیم میں جا کر ٹھہر گیا اور وہیں 7 برس بعد مر گیا۔ اس کے عقائد عیسائیوں، مشرق اور فارس، عراق، جزیرہ موصل میں فرات تک پھیل گئے۔ سب ہیڈنگ: ویسکورس بطریق سکندریہ کا عقیدہ۔ گزشتہ کونسل کے بعد شہر غلقندونیہ میں ایک اور جلسہ منعقد ہوا جس میں 634 عہدے داران گرجا شامل تھے۔ یہ جلسہ اس غرض سے منعقد ہوا تھا کہ ویسکورس بطریق سکندریہ کے عقائد پر غور کرے۔ ویسکورس بطریق سکندریہ کہتا تھا کہ مسیح 2 جوہروں سے ایک جوہر مرکب ہیں اور ایک اکنون اصل مادہ ہے جو 2 اکنوموں سے بنائے گئے ہیں، اور ایک طبیعت ہے جو 2 طبیعتوں سے وجود میں آئی ہیں، اور ایک روح ہے جو 2 روحوں سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ اس وقت کے رؤسائے ملت ایوسیا 2 جوہروں اور طبیعتوں اور 2 روحوں اور ایک اکنوم اصل مادہ کے قائل نہ تھے۔ ویسکورس نے عام علماء کے عقائد سے اختلاف کیا اور بعض گرجوں کے عہدے داروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر کے اس کے مخالفین پر لعنت کا فتویٰ دیا۔ مرکیان کیسر چونکہ عام علماء اور پچھلے جلسوں کے متفقہ عقیدہ کا پابند تھا، اس نے ویسکورس کو قتل کر ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر عہدہ داران گرجا کے کہنے سے رک گیا اور ان کے اشارے سے ایک جلسہ منعقد کیا جس میں ویسکورس بلایا گیا اور اس سے مناظرہ شروع ہوا۔ اثناء مناظرہ میں ملکہ کیسر نے ویسکورس کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا۔ چونکہ وہ مناظرہ میں بے حد مصروف تھا، اس لیے اس نے اس کا جواب بے التفاتی سے دیا، جس سے کیسر کی ملکہ نے برہم ہو کر اسے ایک تمانچہ مار کر نکال دیا۔ اس کے بعد مرکیان کیسر نے اپنے ممالک مقبوضہ میں ایک عام فرمان بھیج دیا کہ جلسہ خلدونیہ کا متفقہ عقیدہ نہایت صحیح اور واجب العمل ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ مستوجب قتل سمجھا جائے گا۔ سب ہیڈنگ: فرقہ یعقوبیہ۔ ویسکورس بہزار ذلت اور رسوائی جلسہ سے نکل کر قدس شریف اور سرزمین فلسطین کی طرف چلا گیا۔ جہاں جہاں یہ جاتا تھا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن چند دن بعد اس کی رائے نے شہرت پکڑ لی اور اس کے خیالات نے اس درجہ نشو نما پائی کہ اس کا ایک جداگانہ مذہب ہو گیا۔ اہل مصر اور سکندریہ کے لوگوں نے اکثر یہی مذہب اختیار کر لیا۔ اس مذہب والے یعقوبیہ کہلاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: یعقوبیہ کی وجہ تسمیہ۔ ابن امید کہتا ہے کہ ویسکورس کے
مقلدین کو یعقوبیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وسکورس کا نام یعقوب بھی تھا اور یہ اپنے مقلدین کو لکھا کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے شاگرد کا نام یعقوب تھا جس کی طرف سے یہ فرقہ منسوب کیا گیا ہے، اور بعض دوسرے یہ کہتے ہیں کہ شادیرش یعقوب بطریق انطاکیہ وسکورس کے ایجاد کیے ہوئے عقیدہ کے سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس وجہ سے اس مذہب والے اس کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ واللہ علم۔ سب ہیڈنگ: عیسائیت کے 3 فرقے۔ ابن امید کہتا ہے کہ اسی کونسل خلدونیہ کے بعد کلیسوں اور اس کے عہدے داروں میں جدائی ہو گئی اور وہ سب ان 3 فرقوں یعقوبیہ، ملکیہ، نستوریہ میں تقسیم ہو گئے۔ یعقوبیہ فرقہ جو وسکورس کے عقائد کا پابند ہے جسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔ ملکیہ وہ گروہ ہے جو کونسل نیکیہ اور خلدونیہ اور اس کے بعد کے جلسوں کے متفقہ خیالات اور عقائد کی تقلید کرتا ہے اور اسی کے عام عیسائی مقلد ہیں۔ نستوریہ یہ تیسری کونسل والے ہیں جو نستوریوس کے تابع ہیں اور یہ لوگ اکثر مشرقی ممالک میں ہیں۔ یعقوبیہ اور ملکیہ فرقے اور بادشاہوں کے میلان طبع اور ان کے کسی مذہب کو اختیار کرنے یا چھوڑنے کے لحاظ سے ایک فرقہ نشوونما پاتا ہے اور دوسرا فرقہ پستی میں پہنچ جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: مسئلہ تناسخ۔ اس جلسہ میں 123 یا 135 برس بعد مقام قسطنطنیہ زمانہ حکومت یوسیتاتوس کیسر میں اس امر کے فیصلے کے لیے ایک جلسہ ہوا کہ تفسا ایک گرجے کا عہدے دار تناسخ کا قائل ہو گیا ہے اور حشر و نشر کا انکار کرتا تھا، اور اس کے علاوہ انقرہ الرحا کے گرجے کے اسافقہ کے اس کے قائل ہو گئے تھے کہ مسیح کا جسم مادی تھا۔ کیسر نے اس فیصلے کو کرنے کے لیے قسطنطنیہ میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ بطریق قسطنطنیہ نے کہا کہ اگر مسیح کا جسم مادی تھا تو وہ قابل قبول فنا ہے، اور جو شخص فنا ہونے کا قائل ہے تو اس کا قول و فعل بھی ایسا ہی ہے، اور اکفسا اسقف نے کہا کہ مسیح مردوں میں سے اس غرض کے لیے اٹھے گا کہ وہ بعث اور قیامت کی تحقیق کرے، اور جب یہ امر ثابت ہو گیا تو کوئی اس امر کا مخالف ہو سکتا ہے۔ اہل مجمع سے اس کا جواب کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے اس کی تکفیر کا فتویٰ دیا اور اسے مستوجب لعنت قرار دیا، اور اسے بھی ملعون ٹھہرا دیا جو اس کے عقائد کی پابندی کرے۔ غرض عیسائیوں کے فرقے اصول کے لحاظ سے ان 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ واللہ علم۔ مترجم: چونکہ عیسائی مذہب کے اختلافات جناب مسیح علیہ السلام کے رفعت کے بعد ہی کچھ ایسے بڑھ گئے تھے کہ جن سے کوئی اصلی اور سچی بات مفہوم نہ ہو سکتی تھی، اور یہ وہ اختلافات تھے کہ جن کا اثر نجات ابدی اور روحانی زندگی پر پڑتا تھا، اور ان اختلافات کا رفع ہونا من جانب اللہ ہدایت کے بغیر ممکن تھا، اور ان اختلافات کا رفع ہونا من جانب اللہ ہدایت کے بغیر غیر ممکن تھا۔ اس لیے 613 عیسوی میں وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوا جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جس سے حضرت مریم کے تمام بہتانوں کو رفع اور یہود و نصارہ کے اختلافات دور کر کے تمام عالم کو منور کیا اور نہایت سچائی سے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتایا۔ باب نمبر 18 فارس۔ سب ہیڈنگ: کیانیہ۔ اہل فارس دنیا کے قدیم ترین گروہ سے ہیں۔ یہ اپنے معاصرین سے قوت و شوکت میں بڑے ہوئے تھے۔ ان کی 2 حکومتیں نہایت عظیم الشان تھیں۔ ایک کا نام کنانیہ ہے۔ تواریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ابتدائی زمانہ اور آغاز زمانہ تبابا اور بنی اسرائیل کا ایک زمانہ ہے، اور یہ تینوں حکومتیں ایک دوسرے کی ہم اثر تھیں۔ یہ دولت کیانیہ وہی ہے جس پر سکندر غالب آیا تھا۔ سب ہیڈنگ: ساسانیہ۔ اور دوسری سلطنت کو ساسانیہ کسرویہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ملوک ساسانہ حکومت روم کی جو شام میں تھی ہم اثر تھی، اور اسی پر مسلمانوں نے قبضہ حاصل کیا تھا۔ ان دنوں حکومتوں کے پہلے اور جو حکومتیں تھیں ان کے حالات نہایت مختلف اور دوسرے کے متعارض ہیں، لیکن ہم ان کے وہی حالات بیان کریں گے جو ان میں شہرت پذیر ہیں۔
سب ہیڈنگ اہل فارس کا نسب۔ بلا اختلاف محققین اہل انساب اسی امر کے قائل ہیں کہ اہل فارس سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور ان کا جد اعلیٰ جس پر ان کا سلسلہ نسب منتہا ہوتا ہے وہ فرس ہے، اور وہ ایران ابن اشوز ابن سام بن نوح کے لڑکوں میں سے ہے، اور زمین ایران کو عربی میں عراق کہتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں اہل فارس ایران بن اشوز اور باخیال بعض غنیم بن سام کی طرف نسبتاً منسوب ہیں، اور توریت میں شاہ اہواز کا تذکرہ بنی غنیم کے ذکر میں آیا ہے، اور راہواز بلاد فارس سے ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ اہل فارس کا نسب لاووز بن ارم بن سام اور باروایت بعض امیم بن لاؤز اور باخیال بعض یوسف بن یعقوب بن اسحاق سے ملتا ہے۔ اس میں بھی بعض یہ تفریق کرتے ہیں کہ صرف ساسانیہ اسحاق کے لڑکوں میں سے ہیں، اور وہ ترک کے نام سے مشہور کیے جاتے ہیں، اور ان کا جد اعلیٰ منو شہر بن منشر بن فرحیز بن ترک ہے۔ ان اسما کو مسعودی نے ایسا ہی نقل کیا ہے جیسا کہ دیکھے جاتے ہیں، غیر محفوظ اور ناقابل اعتبار ہیں۔ سب ہیڈنگ ایران بن افریدون۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل فارس ایران بن افریدون کی اولاد سے ہے، جس کا ذکر آئندہ آئے گا، اور اس سے پہلے فارس کے نام سے موسوم نہیں کیے جاتے تھے، اور پہلا وہ شخص جو بلاد فارس کا بادشاہ ہوا ہے وہ ایران ہے۔ اس کے بعد اس کی آئندہ نسلیں بادشاہت وراثت کرتی رہیں۔ اس کے بعد وہ خراسان کے مالک ہوئے اور حکومت نبط جرامکا پر قبضہ کر لیا، اور ان کی حکومت سکندریہ تک غرباً اور باب الابواب تک شمالاً وسیع ہو گئی۔ کتاب التواریخ میں لکھا ہے کہ زمین ایران وہی ہے جو زمین ترک ہے، اور اسرائیلین کا یہ خیال ہے کہ اہل فارس تیراس بن یافس کی اولاد سے ہے، اور ان کے نسبی بھائی بنی ماضی ابن یافس ہیں، اور یہ سب ایک ہی حکومت تھی۔ سب ہیڈنگ علماء فارس کی روایت۔ علماء فارس اور ان کے اہل انساب ان تمام روایتوں کے مخالف ہیں، اور وہ اہل فارس کو کیومرس کی طرف نسباً منسوب کرتے ہیں، اور وہ انہیں اپنا منتہا نسب کہتے ہیں، اور کیومرس کے معنی ابن التین مٹی کا لڑکا بتاتے ہیں۔ ابتداً یہ ارض فارس میں رہتے تھے، اور یہ زمین انہی کے نام سے موسوم ہوئی، اور ان کے نسبی بھائی اشوز بن سام ان کے ہمسایہ رہے، اور وہ باروایت بیہقی کرد دیلم خز نبط جرامکا ہیں۔ اس کے بعد ان کی حکومت سکندریہ تک بڑھ گئی۔ سب ہیڈنگ ملوک شاہ فارس کے طبقات۔ اس عظیم الشان گروہ کے 4 طبقے با اتفاق مورخین بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے طبقے کو بشا عدیہ فیشدایہ، دوسرے کو کنایہ، تیسرے کو اشکانیہ اشغانیہ، چوتھے کو ساسانیہ کہتے ہیں۔ ان کا زمانہ حکومت کیومرس بادشاہ اول فارس کے عہد حکومت یزدجرد آخری بادشاہ فارس تک، جو زمانہ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا گیا 4288 برس تک رہا، جیسا کہ ابن سعید نے کتاب تاریخ الامم تصنیف علی بن حمزہ اصفہانی سے نقل کیا ہے۔ اہل فارس کا یہ خیال ہے کہ کیومرس پہلا بادشاہ ہے جس نے ملکی انتظام کو مرتب کیا، اور اس نے 1000 برس کی عمر پائی۔ مسعودی نے اس نام کو بکاف اول قبل یا مسناتو یعنی کیومرس لکھا ہے، اور سہیلی نے کاف کے بجائے جیم تحریر کیا ہے۔